السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاست قطر کے آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ میونخ کے امن کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ قطر اور ترکی کے درمیان فضائی پل کے ذریعے مزید قطری امداد شام کے اندرونی علاقے میں پہنچا دی گئی ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام میں کیے جانے والے ایک حملے میں داعش کا ایک بڑا لیڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کاروں کے عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے کار سرکٹ کی تیاری اور وہاں کام کی پیش رفت کو دیکھنے کے لیے لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ کے ترقیاتی منصوبے کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس سرکٹ کے انفراسٹرکچر، اس کی پائیداری، زیر تعمیر عمارتوں اور تمام تر لاجسٹک اور ٹیکنیکل سروسز کی تیاریوں کا معائنہ کیا۔ متعدد وزراء اور اعلیٰ افسران بھی اس دورے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ واضح رہے کہ لوسیل اسپورٹ سرکٹ کو ریسنگ کے مقابلوں کے لیے عالمی سطح پر ایک آئیکن کی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح قطر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اسپورٹس کے مختلف شعبوں کے عالمی مقابلوں کے لیے سب سے زیادہ فیورٹ مقام ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وفاقی وزیر دفاع جناب بوریس بسٹوریوس کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی اور دو طرفہ تعلقات و تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں تازہ ترین بین الاقوامی اور علاقائی حالات پر بھی گفتگو کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے میونخ کی امن کانفرنس کی سائیڈ لائن میں ناروے کی وزیر خارجہ محترمہ آئنکن ویٹفیلڈ نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور صومالیہ، فلسطین اور افغانستان میں استحکام کے فروغ کے لیے تعاون کی برقراری پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے علاقائی مسائل کو پرامن ذریعوں سے حل کرنے کی کوششیں کرنے پر ناروے کا شکریہ ادا کیا۔ ناروے کی وزیر خارجہ نے فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کے انتظامات کی کامیابی پر قطر کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ افغانستان سے ان کے ملک کے شہریوں کے انخلا میں مدد دینے پر قطر کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ مالٹا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایان بورگ نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں، خاص طور پر توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور مالٹا کے ساتھ ہم آہنگی میں اضافے پر بات چیت کی گئی، جبکہ جمہوریہ مالٹا رواں مہینے میں بین الاقوامی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کل جمعہ کے روز شروع ہونے والی 58ویں میونخ امن کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی اور وہ انسانی اور سیاسی لحاظ سے غیر معمولی حالات میں منعقد کی گئی ہے، جبکہ ایک ہفتے بعد روس یوکرین بحران کو شروع ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ مقامی معاشرے کی مسلسل مدد اور خدمت کی کوششوں اور اس کے فروغ کے لیے قطر چیریٹی نے الاقربون نامی پلیٹ فارم کا افتتاح کر دیا ہے، جس میں مختلف ایسے پروگراموں اور کمیونٹی انیشیٹوز کا ایک پیکیج ہے جو قطر میں اندرون ملک نافذ کیا جائے گا۔
وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند اور وزیر مملکت و قطر چیریٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی کی موجودگی میں قطر چیریٹی کے اس پلیٹ فارم کا افتتاح کیا گیا۔ محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستحق لوگوں تک بہت تیز رفتاری کے ساتھ اور آبرومندانہ طریقے سے امداد پہنچانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والوں اور قطر چیریٹی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند اور وزیر مملکت و قطر چیریٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی نے اس تقریب کی سائیڈ لائن میں لگائی گئی نمائش کا بھی دورہ کیا۔ اس نمائش میں قطر میں اس چیریٹی کی سرگرمیاں اور سروسز دکھائی گئی ہیں۔ قطر کی مسلح افواج نے قطر کی امیری فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے مزید فوری انسانی امداد برادر ملک ترکی پہنچائی ہے۔ ترکی جانے والے طیاروں کے ذریعے اگوسٹا ساخت کے 4 ہیلی کاپٹر مشنری اور مینٹیننس کا سامان ترکی پہنچایا گیا ہے تاکہ آفت زدہ علاقوں کے متاثرین کی مدد کی جا سکے اور وہاں سے زخمیوں کو نکالا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس امداد میں قطری ہلال احمر، قطر ترقیاتی فنڈ اور قطر چیریٹی کی طرف سے فیملیوں کے لیے خیمے، غذائی اشیاء، کمبل، فیلڈ اسپتال اور دوسری ضروری اشیاء بھی ترکی پہنچائی گئی ہیں۔ اسی طرح قطر اور ترکی کے درمیان فضائی پل کے ذریعے مزید قطری امداد شام کے اندرونی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہے۔ قطری امداد کے 13 قافلے ترکی سے باب الہوا کے راستے زندگیاں بچانے والا سامان شام پہنچا چکے ہیں اور قطر چیریٹی کی امدادی ٹیمیں یہ سامان شام کے اندرونی علاقوں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ جمہوریہ ترکی میں قطر کے سفیر شیخ محمد بن ناصر آل ثانی بھی اس امداد کے وہاں پہنچنے کے موقع پر موجود تھے۔ قطر ترکی کے جنوبی اور شام کے شمالی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے متاثر ہونے والوں کو بچانے اور ان کی مدد کرنے کی کوششوں میں پیش ہے کہ بچاؤ اور امداد کی بین الاقوامی کوششوں میں ہم آہنگی کا مسئلہ اس کی توجہ کا مرکز ہے اور وہ دونوں برادر ملکوں کے عوام کی مدد کے لیے ہر ضروری قدم اٹھا رہا ہے تاکہ وہ اس آزمائش اور اس کے تباہ کن اثرات سے نکل سکے، جبکہ یہ اثرات کسی سانحہ سے کم نہیں ہیں۔ قطر ترکی اور شام میں اب تک زلزلے سے متاثرین کی 253 ملین ریال مالیت کی غذائی، طبی اور دوسری مدد کر چکا ہے۔ ترکی میں امدادی کام کرنے والی ٹیموں نے زلزلہ آنے کے 11 روز بعد کل جمعہ کے روز 3 اشخاص کو ملبے تلے سے زندہ نکال لیا ہے اور وہاں کے متعدد علاقوں میں اب بھی تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے، جبکہ کئی علاقوں میں اس کام کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیریش نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے $1 بلین کی بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ داعش تنظیم کا ایک بڑا لیڈر شام میں کیے جانے والے ایک حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ گزشتہ جمعرات کی شام کی جانے والی اس کارروائی میں 4 امریکی فوجی بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں امریکی ملٹری کمان نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ حمزہ الحمصی نامی یہ شخص داعش تنظیم کا ایک بڑا لیڈر تھا جسے نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ اگلے مہینے موسم بہار کی فوجی مشقیں جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اور امریکہ اگلے مہینے موسم بہار کی فوجی مشقیں کریں گے اور یہ مشقیں حقیقت پر مشتمل سیناریوز کے دائرے میں کی جائیں گی، جن میں شمالی کوریا کی جانب سے ملنے والی ایٹمی اور دوسری دھمکیاں شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ فریڈم شیلڈ نامی یہ فوجی مشقیں 11 روز تک جاری رہیں گی اور اسی مدت کے دوران وسیع پیمانے پر زمینی مشقیں بھی کی جائیں گی، جن میں برمائی اتار کی مشقیں بھی شامل ہوں گی۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ ان مشقوں سے پہلے 4 روز تک بحرانوں کی ایڈمنسٹریشن کی مشقیں کی جائیں گی۔
ادھر شمالی کوریا نے متنبع کیا ہے کہ سول اور واشنگٹن کی متوقع مشقوں کا ایسا جواب دیا جائے گا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. اس نے کہا ہے کہ یہ مشقیں ایک جارحانہ جنگ کی تیاری کے مترادف ہیں. یورپی کمیشن کی صدر نے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں کے نئے پیکیج کا اعلان کر دیا ہے. ان پابندیوں کے جواب میں روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروف نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں ان کے ملک کے خلاف جنگ ہیں. زمینی صورتحال میں بتایا گیا ہے کہ خارکیو سمیت یوکرین کے مشرقی علاقوں پر راکٹوں اور ڈرون طیاروں کے بڑے حملے کیے گئے ہیں. کیف نے کہا ہے کہ یوکرینی ایئر ڈیفنس 32 میں سے 16 راکٹ مار گرانے میں کامیاب ہو گیا ہے. خبروں کے مطابق باخمود کے محاذ پر معرکے جاری ہیں. امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو حالات کو فوجی لحاظ سے یوکرین کے حق میں کر دے گا. اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں. ریسنگ اور گھڑ سواری کا کلب 2022-2023 کے سیزن میں آج ہفتے کے روز 34ویں ریس اور صاحب سمو امیر پرائز ہارس ریسنگ فیسٹیول کی فائنل ریس کا انعقاد کر رہا ہے جو الریان ریس کورس میں 3 روز تک جاری رہے گی. اس ریس کے نقد انعامات کی مالیت $10 ملین ہے اور قطر کے اندر اور باہر سے بڑی تعداد میں گھوڑے اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں. آج کی ریس 8 دوڑوں پر مشتمل ہوگی اور ان میں سے آخری دوڑ صاحب سمو امیر کی تلوار کے لیے مخصوص ہوگی جس میں فرسٹ کیٹیگری کے عربی نسل گھوڑے حصہ لیں گے. ان کی دوڑ کا فاصلہ 2400 میٹر ہے. اس دوڑ کے انعام کی مالیت $2.5 ملین ہے اور اس میں 10 گھوڑے حصہ لے رہے ہیں. صاحب سمو امیر پرائز ہارس ریسنگ کی 7ویں دوڑ میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی تعداد 13 ہے. اس کا فاصلہ بھی 2400 میٹر ہے اور اس کے انعام کی مالیت بھی $2.5 ملین رکھی گئی ہے. بقیہ دوڑوں میں سیکنڈ کیٹیگری کے گھوڑے شریک ہوں گے. ان دوڑوں کے فاصلے 1600 میٹر، 1400 میٹر، 1200 میٹر، 2000 میٹر، 1850 میٹر ہوں گے جبکہ ان کے انعامات $5 لاکھ سے $4 لاکھ مالیت کے رکھے گئے ہیں. کار ریسنگ کے قطر اور ورلڈ چیمپئن ناصر العطیہ نے 44ویں قطر انٹرنیشنل کار ریلی کی چیمپئن شپ حاصل کرنے کے لیے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے. ناصر العطیہ نے ناروے اور فن لینڈ سے آنے والے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جنرل اسٹینڈنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کا پہلا دن مکمل کر لیا ہے اور اب مڈل ایسٹ چیمپئن شپ میں سر فہرست آنے کا سنہری موقع اس کے سامنے ہے. ویسٹ ریجن کے لیے 2022 AFC چیمپئنز لیگ کے میچوں میں شرکت کرنے والی ٹیمیں دوحہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. وہ دوحہ کے ورلڈ کپ اسٹیڈیمز میں ابتدائی میچز کھیلیں گی کہ دوحہ ویسٹ ریجن کے راؤنڈ آف 16 کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کے راؤنڈز کی میزبانی کر رہا ہے. ایلیمینیشن یعنی خاتمے کے میچز 19 اور 20 فروری کو کرائے جائیں گے. کوارٹر فائنل کے مقابلے 23 فروری کو ہوں گے اور سیمی فائنل کے میچ 26 تاریخ کو کرائے جائیں گے. HBLPSL 8 کے 5ویں میچ میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 56 رن سے شکست دے کر ایونٹ کے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی ہے. ملتان اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کے لیے 211 رنز کا ہدف سیٹ کیا تاہم وہ 18.5 اوورز میں 154 رنز پر ڈھیر ہو گئی. اس سے قبل پاکستان سپر لیگ BSL کے 5ویں میچ میں پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر ملتان سلطانز کو بیٹنگ کی دعوت دی. میزبان ملتان سلطانز نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 210 رنز بنائے. اننگز کے دوران محمد رضوان اور رائلی روسو نے نصف سینچریاں اسکور کی.
اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر چیتن شرما مستعفی ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیتن شرما نے اپنا استعفیٰ سیکریٹری بھارتی کرکٹ بورڈ جے شاہ کو بھجوا دیا تھا، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ چیتن شرما نے اسٹنگ آپریشن سے پیدا ہونے والے تنازع کے باعث مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیتن شرما نے اسٹنگ آپریشن میں دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی کھلاڑی فٹنس کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ میونخ کی امن کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ قطر اور ترکی کے درمیان فضائی پل کے ذریعے مزید قطری امداد شام کے اندرونی علاقے میں پہنچا دی گئی ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام میں کیے جانے والے ایک حملے میں داعش کا ایک بڑا لیڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر جناب سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر حسین اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔